حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان عطا فرمائی کہ جس کا احاطہ کوئی مخلوق میں کر نہیں سکتا. کسی میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کما حق کو بیان کر سکے. محدثین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے. علامہ ملا علی قاری اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو امام راغب اصفہانی نے کہا نا یحمد حمدا بعد حمد، اب اس میں علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے. کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت میں اتنی وسعت ہے، یعنی عظمتوں کا سمندر اتنا وسیع ہے. حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اگر ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے نا، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں ساری خلقت اکٹھی ہو جائے. اب ماشاء اللہ جو بھی ہے وہ خلقت میں آتا ہے، یعنی سارے انبیاء جلوہ گر ہوں، تمام صحابہ جلوہ گر ہو جائیں، تمام ملائکہ آ جائیں، جتنے اہل علم گزرے دنیا میں سب اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، سارے اہل علم اکٹھے ہو جائیں، اور کسی ایک شخصیت کا خطاب نہ ہو، گویا کہ سب کو باری باری موقع دیا جائے، جتنی حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کر سکتے ہیں کریں. اور کہا حضور کی مکمل ذات کی نہیں، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں حضور کی ایک صفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی حضور علیہ السلام کی ایک صفت کو عنوان بنایا جائے، حضور کے علم کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کی شان ختم نبوت کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کے مقام رسالت کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کے اختیار کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کی رحمت کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کے حسن و جمال کو عنوان بنا دیا جائے، حضور کے اختیار کو عنوان بنا دیا جائے، پوری ذات اقدس کو نہیں، حضور کی کسی ایک صفت کو عنوان بنایا جائے، اور اس پہ کلام کرنے کے لیے کوئی ایک عالم نہیں، کوئی ایک حضرت نہیں، بلکہ خدا کی ساری خدائی کو بلا لیا جائے، اور خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو کر جتنا بیان کر سکتی ہے اتنا زور لگا کے بیان کر دے. کہا ساری خدائی بیان کرے، لیکن پھر بھی جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ ہو سکے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حد عظمتیں عطا فرمائی، اور اتنی عظمتیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے امام نے ساری زندگی حضور کی عظمتوں کو بیان کیا، ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کیا. آخر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ بندہ تھک ہار کے نہیں بیٹھ جاتا. کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، اے رضا جب خود اللہ حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا بیان فرماتا ہے. قرآن کریم میں جا بجا، اس طرح محفل کا ماحول بہت ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. جب ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضور کے اختیار کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریحی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے تنوینی اختیار بھی عطا فرمائے ہیں. یعنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا ہے. اے میرے حبیب علیہ السلام جب چاہو، تنوینی اختیارات پہ تخوینی اختیارات پہ اعلیٰ حضرت نے کلام کرتے ہوئے کیا خوب کہا کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن پر بھی اختیار عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تشریحی اختیارات بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو مالک شریعت بھی بنایا. اب میں نے آیت تلاوت کی ایک حصہ اس لیے کیوں اسی پر میں نے جلدی سے کلام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کو ماننے والا صاحب ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں اسے لے لیا کرو، جو میرے حبیب علیہ السلام دیں اسے لے لو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں وما آتاکم الرسول میں ما عموم کے لیے ہے، اس کو صرف مال غنیمت تک نہیں رکھا جائے گا، صرف مال فے تک نہیں رکھا جائے گا، اس کو صرف علم تک یا شریعت کے احکام تک نہیں رکھا جائے گا. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں ما عموم کے لیے ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہوگی. اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ما عموم کے لیے ہے.
जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत को देते हैं वो सब कुछ इसमें शामिल है। अब अगर कोई कहे कि ये सिर्फ माल गनीमत और माल पे तक महदूद है इसका मफहूम, तो सवाल ये किया जाएगा क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को माल गनीमत और माल पे के अलावा कुछ नहीं दिया? ये अल्लाह के बारे में किसने बताया? आला हज़रत ने कहा ना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, हुजूर कुछ नहीं देते, हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर की बारगाह में कुछ नहीं मिलता, हुजूर से क्या मिलता है, हुजूर क्या दे सकते हैं? आला हज़रत ने कहा उस अकल के अंदर से पूछना, हुजूर कुछ नहीं दे सकते तो ये बताओ अल्लाह कहाँ से मिला है? अल्लाह के बारे में किसने बताया है? अल्लाह कहाँ से मिला है? जवाब ये होगा अल्लाह तो दरबार मुस्तफा से मिला है। तो उससे पूछना नादान, जिस दरबार से खुदा मिल गया उस दरबार से खुदाई नहीं मिलेगी क्या? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये कलमा कहाँ से मिला है? ये दीन कहाँ से मिला है? ये कुरान कहाँ से मिला है? ये नमाज कहाँ से मिली है? ये इस्लाम कहाँ से मिला है? ये अल्लाह को सजदे करना किसने सिखाया है? ये अल्लाह के बारे में किसने बताया है? इन 100 सवालों का एक ही जवाब है, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बगैर और मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बगैर ये पता चल ही नहीं सकता था। और वैसे भी अल्लाह ने बता दिया, लौला कलमा खलक़्तु दुनिया, जहां फरमाया वहीं फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया। हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आपको भेजना मकसूद ना होता, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपने बारे में भी किसी को बताता ही नहीं। आज जो दुनिया अल्लाह को पहचानती है, ये उम्मत हो या पहली उम्मतें हो, जिसने अल्लाह को पहचाना उस पर यह रहमत मुस्तफा है कि अल्लाह की आशनाई उसको हासिल हो। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो कुछ मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम जो कुछ अता फरमाते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा यहाँ माँ में शामिल है। अब बताओ, अल्लाह भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से उसका पता मिला, उसके बारे में पता चला। कुरान भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला, ईमान भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला, इस्लाम भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला। और अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनियो, हाथ उठा के बताओ कि किसके सदका खाते हो, किसका सदका पीते हो, किसका सदका पहनते हो? ये इज्जतें, ये सब कुछ, ये सब नेमतें किसका सदका मिली है? तो मुझे यकीन है ये तानने वाला का सुन्नी हाथ उठा के कहेगा, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस महफिल का एक उन्वान ये भी है, इस तरफ भी आते हैं कि क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, या आला हजरत खत्म नबूवत बयान कर रहे हैं। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे, न डूबा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो कुछ देते हैं वो यहाँ माँ उमूम के लिए है, माँ में शामिल है। अब अल्लाह ताला अपनी पूरी मखलूक को फरमा रहा है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दें वो ले लो। अब जब फरमा रहा है जो दें वो ले लो, हुजूर अलैहिस्सलाम, अब हमारा ये अकीदा बिला शुबा इस अकीदे को जहन में बिठा के गुफ्तगू सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जो देते हैं वो अल्लाह की अता से देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जितना इख्तियार है वो अल्लाह का अता करदा इख्तियार है। अल्लाह किसी को अता करने में किसी का मोहताज नहीं। हुजूर जिसको अता करते हैं, अता करने में अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह के ज़ाती ख़जाने हैं, हुजूर के अताई ख़जाने हैं। अल्लाह का ज़ाती इख्तियार है, हुजूर का अताई इख्तियार है। ये कहते हैं ना, ये शिर्क कर देते हैं। कहा भाई क्या शिर्क किया? हुजूर को देने वाला कहते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या मसला है, इसमें क्या तकलीफ है कि अगर हुजूर को देने वाला कहा जा रहा है, आपको कोई कुछ पेश करे, आप उसकी खिदमत को कबूल फरमाते हैं, वो उसको देने वाला फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाला कहने में उलझन क्या है? कहा नहीं नहीं, ये अल्लाह जैसा देने वाला हुजूर को कहते हैं। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? कहा हमारी मस्जिद के मौलाना ने बताया। मैंने कहा वो सुन्नी है? कहा सुन्नी नहीं। मैंने कहा साइंस पढ़ोगे मैथमेटिक्स के पीरियड में, और मैथमेटिक्स पढ़ोगे साइंस के पीरियड में, ये कैसी बात है? अकीदा सुन्नी का है तो किसी और से ना पूछो, इमाम अहमद रजा से पूछो। अकीदा सुन्नी का है, किसी और से ना पूछो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो।
عقیدہ سنی کا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے پوچھو، عقیدہ سنی کا ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے پوچھو، عقیدہ سنی کا ہے ابو منصور ماتریدی سے پوچھو، تمہیں پتہ چلے گا سنی کسی بہار میں گرا ہوا خزاں کا گرا ہوا پتا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مضبوط درخت ہے جس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ 1450 سال سے اس کی کڑی جڑتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ حضور اللہ کی طرح دینے والے ہیں؟ اللہ دیتا ہے ذاتی اختیار سے اور ذاتی خزانوں سے اور ذاتی اختیار سے، حضور دیتے ہیں عطائی خزانوں سے اور اللہ کے عطا کرتا اختیار سے۔ اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضور کو جب استعانت کرتے ہیں حضور سے، یا حضور کو مشکل کشا مانتے ہیں، یا حضور کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، استغاثہ کرتے ہیں، یا من دون اللہ عقیدے سے نہیں کرتے بلکہ بإذن اللہ کے عقیدے سے کیا کرتے ہیں۔ اب اگر اس عقیدے سے حضور علیہ السلام کو دینے والا کہا جائے، اس میں اگر الجھن ہو، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو۔ اب اگر ادھر تاندے حوالہ میں آیا، میرے پاس کوئی آئے اور آ کے کہے کہ حضرت مجھ پہ مہربانی کرے، مجھے کچھ عطا کرے، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے، میں اس کو بولوں کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ وہ بولے مجھے اتنی رقم چاہیے، میں بولوں اتنی رقم تو میں کہاں سے دوں تمہیں؟ ایک کام کرو، اسلام آباد چلے جاؤ اور اسلام آباد میں فلاں بندے سے جا کے مل لو، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ وہ یہاں تاندے والا سے بیچارہ کسی سے ادھار لے کر آیا، مشکل سے اسلام آباد پہنچے، اور وہاں جا کے جس بندے کے پاس میں نے بھیجا اس کو جا کے کہے کہ میری مدد کرو، وہ بندہ کہے بھائی جو تم مدد کا کہہ رہے ہو یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، یا جو رقم تو مانگ رہے ہو اتنی رقم تو میرے پاس خود کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں آپ تنقید اس پہ کریں گے یا مجھ پہ کریں گے؟ تنقید کس پہ ہوگی؟ اس پہ تو ہوگی نہیں، کیونکہ اس بیچارے کا تو اختیار ہی نہیں ہے، یا اس بیچارے کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں کہ آپ کی مدد کرے، تو وہ تو بے قصور ہے، نہ اس نے آپ کو بلایا۔ آپ تنقید مجھ پہ کریں گے کہ یار اگر اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو اس نے مجھے اتنی دور اس کے پاس بھیجا کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضور علیہ السلام کے دربار کا پتہ بتانے والا کون؟ حضور علیہ السلام کو دربار کا پتہ بتانے والا کون؟ یہ بتانے والا کون کہ جو حبیب دے وہ لے لو؟ یہ فرمانے والا کون کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے ذریعے بھی رستہ بتانے والا کون؟ رسول اللہ کے دروازے کا رستہ بتانے والا اللہ ہے۔ جو حضور دیں وہ لے لو، جو میرے حبیب دیں وہ لے لو، یہ بتانے والا کون؟ اللہ۔ حضور کا دروازہ بتانے والا کون؟ اللہ۔ اب اگر کوئی حضور کے پاس جائے اور حضور سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے عطا فرمائیے، اور حضور فرمائے کہ میں تو عطا کر ہی نہیں سکتا، اب بتاؤ اگر حضور دے نہ سکے تو پھر بات کہاں پر جائے گی؟ بھیجنے والے پر جائے گی نا۔ اس لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے حضور کو اتنے خزانے دیے جائیں اور اتنا اختیار دیا جائے کہ ساری مخلوق بھی حضور کے دروازے پہ آ جائے اور مانگنے کی انتہا کر دے، اور حضور سب کو ان کی مانگ کے مطابق عطا کرے، پھر بھی حضور کے خزانے ختم نہ ہو۔ تاندرے والا والوں پھر ایسا ہی ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالْفَضْلِ سے دینے والا بیان بھی کر کے بتایا۔ جیسے اللہ غنی کرتا ہے اللہ کی عطا سے ویسے غنی کرنے والا بھی بتایا۔ پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ سے بھی حضور کا دربار کا رستہ بتایا۔ اب ایسا ہے کیونکہ بھیجنے والا اللہ ہے، جو دربار مصطفیٰ پہ جائے گا اگر کچھ نہ مل پایا تو بھیجنے والے کی طرف سوال جاتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کے آگے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ مفسرین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پہ کلام کرتے ہوئے کہا نا اِذَا رحمۃ للعالمین، حضور نفس رحمت ہے اور حضور مالک بنا کر اللہ نے حضور علیہ السلام کا بھیجا ہے۔ اب جو حضور کے دروازے پہ جائے گا، چولی پھیلائے گا، مانگے گا، کچھ بھی مانگے گا، حضور عطا کرنے پر اختیار بھی رکھتے ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت نے کہا نا وہی رب ہے جس نے تو آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا اچھا حضور دے سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کتنی چھوٹی بات کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی اگر بلا تفصیل
کوئی وزیر اعظم کے پاس جائے کہ تھانے سے میری موٹر سائیکل چھڑا سکتے ہو یا نہیں چھڑا سکتے؟ اتنی چھوٹی بات کر رہے ہو۔ کنویں کے مینڈک کو پتا کیا کہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ ایک کنویں کے مینڈک کو کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے اور سمندر کی وسعت کتنی ہوتی ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑے ہو جاؤ بڑے، اور پھر دیکھو حبیب خدا کا عالم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی السا کال آیا، کوئی السا کال آیا۔ یہ تو بات ہے، کائنات کا مالک و مختار میری چھوٹی سی مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کائنات کا بادشاہ، اللہ کا حبیب، خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جس کو اللہ اعطیناک الکوثر کی کثرتوں کا مجھے سنا رہا ہے، کیا وہ میری چھوٹی سی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میری چھوٹی سی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور حبیب خدا سے اعلیٰ حضرت کی طرح مانگو، یا رسول اللہ ایک میں کیا، ایک میں کیا، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں احمد رضا تیرے، قربان جاؤں تیرے عشق رسول کے، اور قربان جاؤں تیرے عقیدے کے۔ کہا ایک میں کیا، کہنا حضور میرا یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ، تو ہے کیا چیز؟ ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کوئی بات ہے کرنے والی۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے تمہیں پتا کیا کہ کہاں بیٹھے ہو، یہ تصویر بعد میں لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے تمہیں پتا کیا کہ کہاں بیٹھے ہو، ایک میں، پہلے کہا نا ایک میں کیا، میرے اس سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کسی نے کہا احمد رضا بتا تو صحیح ہے کون سا دربار؟ کہا آسماں کا، زمین کا، ہائے 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 ہائے، آسماں کا، زمین کا، تو عالم بہوا، صاحب خالہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا، ہائے ہائے، صاحب خالہ لقب کس کا ہے؟ صاحب خالہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا۔ وہ کہہ رہے ہیں ترنم میں پڑھ دو۔ اب غلام مصطفیٰ کے اتنے اچھے ترنم کے بعد مجھ جیسا بے سرا، کیا خیال، وہ جہاں بلبل کے ترنم ہو وہ کوے کی کائیں کائیں کیا حیثیت رکھے گی، لیکن میں جو ہے وہ حضرت نے کہا ہے تو پڑھ دو، تسی سنو گے یا نہیں سنو گے؟ وہ اصل میں گزشتہ رات ساری ہماری صبح، کل رات عشاء سے لے کر صبح غالباً 9 بجے تک وہ ہم ربیع الاول شریف کے لیے پروگرام ریکارڈ ہوتے رہے، اور پھر دن بھر میری کچھ مصروفیات تھی تو یہاں آیا تو طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ میرے ساتھ کہہ لیں گے، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں میرے پاس ویسا ترنم نہیں ہے، سر نہیں ہے لیکن گر ہے۔ آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، ایک بار سب کہو، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ عبادی سے بیٹھنے بھی تو سیڑھ، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا۔ یہ علماء اگر تھوڑا سا یہ کیا کریں، یہ پھینکنے کے بجائے دینے ہیں تو رکھ دیں ویسے جا کے، وہ پھینکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ایک تو خود بھی بکھیرنے ہوتے ہیں اور اتنی دور سے پھینکتے ہیں، بعض اوقات تو پوری تھدی آ کے منہ پہ لگتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا۔ یہاں نعت خوان پڑھ رہا ہے، وہاں بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، ایک بندہ وہاں پھینک رہا ہوگا، ایک وہاں پھینک رہا ہوگا، ایک اس کے اوپر پھینک رہا ہوگا، نعت خوان بیچارے کا دل منہ میں آیا ہوتا ہے، پڑھ میں رہا ہوں پھینک ادھر رہا ہے، آدھے
آدھے مرید لے کے جائیں گے، آدھے میرے پاس آئیں گے. جو پینگ پڑھ رہا ہے اس کے سامنے جا کے رکھ دیں، اس کی خدمت کر لے. اچھا ایک شعر اور پڑھ لیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اعلیٰ حضرت نا پٹھان تھے. پٹھان بڑے ضدی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ضد دنیا کے معاملات میں نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کی ضد اس پہ تھی. زمانہ مخالفت کر رہا ہے. فتاوی رضویہ کو دیکھو، بے شمار دلائل دینے کے بعد ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ سے جس رسالے کا اعلیٰ حضرت نے آغاز کیا، اس کو پڑھو. بے شمار دلائل دینے کے بعد بندہ ڈٹ کے نہیں کھڑا ہو جاتا. میں تو مالک ہی. پٹھانوں کو کسی چیز سے روکو نہ کہتے کریں گے، کہنا کو روکا کیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے گھر. یار مزہ نہیں آ رہا. تسی اس طرح بیٹھے ہو جس طرح تعلق پارلیمنٹ دی کرسی لب گئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب. میں تو مالک. ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا. سارا بجوا کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. محبوب و محب میں یہ ہوتا ہے محبوب کنکریاں پھینکے نہ مٹی پھینکے تو محب کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. محبوب کچھ بولے نا تو محب کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. کوئی محبوب کے پیچھے چلے نا تو محب کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. اگر محبوب سے کوئی محبت کرے نا تو محب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. نام آئے تو مجمع میں جان آ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے اعلیٰ حضرت کے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. آسماں خاں زمین خاں زمانہ میں ہوا. اچھا صاحب خالہ لقب کس کا ہے؟ بس تیرا تیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ کیا جود و کرم ہے. شہوت تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کے پاس گزارا نا کبھی حضور کو کسی کو نہیں کہتے نہیں سنا، خالی بھیجتے نہیں سنا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. بات کیا ہو رہی تھی. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار خل بنایا، ہر نعمت عطا فرمایا، ہر خزانے پر اختیار عطا فرمایا. یہ تو تقوینی اختیارات. پھر حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک شریعت بنایا ہے. یا اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا نا، کسی نے کہا کہ بھئی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے. علماء بیٹھے ہیں یہ آپ کو تفصیل بتا دیں گے کہ مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں شریعت سے واقف ہوں اور تم شریعت سے واقف نہیں ہو. صرف یہ امتیاز ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ افتراء ہے. پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. حضور علیہ السلام نے کہیں ایسا نہیں فرمایا. پورے ذخیرہ حدیث میں اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی امتیاز ہے کہ حضور با واقف ہے اور ہم واقف نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم شریعت سے واقف ہو جائیں گے تو کیا امتیاز ختم ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جب آپ جان لو گے تو میں اور آپ ایک جیسے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب ہم شریعت کو جان لیں گے تو کیا امتیاز ختم ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ امتیاز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت سے ناواقف ہیں اور حضور شریعت سے واقف ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ صرف یہ امتیاز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امتیاز جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امتیاز یہ ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، حضور شریعت کے مالک ہیں. ہم شریعت کے تابع ہیں، حضور مالک افتراض بھی ہیں اور والی تحریم بھی ہیں. جسے چاہے فرض کر سکتے ہیں اور جسے چاہے حرام کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ رہے تانلے حوالے والے؟ اعلیٰ حضرت کی بات تمہیں آسان زبان میں سمجھاؤں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تانلے والے نے جب کھانا ہے نا تو شریعت کے مطابق کھانا ہے. حضور نے جیسے کھانا ہے ویسے شریعت نے بل جانا ہے. ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے. حضور نے جیسے چلنا ہے ویسے شریعت نے بل جانا ہے. ہم نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے. حضور نے جو بولنا ہے وہ شریعت بل جانا ہے. ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت بل جانا ہے. اللہ کہتے ہیں فرق یہ ہے، امتیاز یہ ہے، ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ، اگر جان بوجھ کے کوئی نماز لیٹ کر کے قضا کر دے، جان بوجھ کے کوئی کر دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھائی وہ تو ہے، سمجھ آئی؟ ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں تو سمجھ آتی. یا توبہ تو نصوحہ کرو اور آگے چلیے جو ہے وہ پکے نمازی بن. جان پوچھ کے اگر کوئی نماز قضا کر دے اس کے لیے طلب پڑ. سمجھ آئی؟ جتنے بڑے پیر صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، جو بھی ہوں، سمجھ آگئی؟ نماز پڑھنی ہے تو وقت پہ پڑھنی ہے. اگر میں دیر سے نماز پڑھوں گا تو میں گناہگار، کوئی بھی بڑے سے بڑا دیر کرے گا تو وہ گناہگار. آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے. حضرت میں حج پہ گیا نا، کس کس نے حج کیا ہو یہاں؟ کس کس نے حج کیا ہو؟ جب میں حج اللہ تعالیٰ سب کو کروا ہے. میں جب حج پہ گیا تو بڑا مزہ آیا. وہ عرفات کا میدان اور وہاں ایک اہو بکا. میں اپنے جب گھر پر فارغ ہو گیا دعا کر لی تو میں عرفات کے میدان میں پھر رہا تھا اور کیا کیفیت. کوئی رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی ہاؤ بکا کر رہا ہے. کسی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں کیفیت میں گناہوں سے توبہ کر رہے. اللہ تو نماز قضا معاف کر. اللہ آئندہ وقت پہ پڑھیں گے. اللہ آئندہ وعدہ کرتے ہیں وقت پہ پڑھنے کی پوری کوشش. اتنے میں سورج غروب ہوا. سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور مزدلفہ کی طرف چل. میں نے کہا رکو بھائی، ابھی وعدہ کیا ہے اللہ سے، پہلی نماز میں کام دکھا رہے. ابھی وعدہ کیا ہے کہ نمازیں وقت پہ پڑھیں گے. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھ کے جاؤ. میں نے کہا نہیں چلو میں بچہ تھا نا اس وقت. آپ بولو گے پڑھ کے جانا تھا آج کے مسائل میں. اس میں عمر کم، یہ اتنی بھی کم نہیں تھی ظاہر ہے. 2006 کی بات ہے جب میں حج پہ گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ رکو نماز پڑھ کے چلتے ہیں. کہا نہیں نماز مزدلفہ جا کے چلیں گے چلو. تو میں نے کہا بھائی صاحب وہ رش دیکھا ہے وہاں تو کوئی رات 12 بجے سے پہلے پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھ کے چلو. رستے میں کہاں وضو کریں گے؟ کہا نماز جتنے بجے بھی پہنچے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ پڑھیں گے. میں نے کہا بھائی حج پہ آئے ہو اتنے سے خیال کرو. کہا نہیں نماز وہاں پڑھیں گے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جس شریعت میں نماز غروب آفتاب پہ پڑھنے کو کہا ہے نا مغرب، اسی شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب یہاں آنا ہے نا اس خاص دن میں، اس خاص وقت پہ، اس خاص جگہ پہ جب نماز مغرب آئے گی تو پھر اس کو یہاں نہیں پڑھنا، جتنے بجے بھی پہنچو عشاء کے ساتھ جا کے پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں جہاں ہوں گے نماز وقت پہ پڑھنی ہے. بچہ تھا نا اس لیے سوال کر رہا تھا. دنیا میں جہاں ہو نماز وقت پہ پڑھنی ہے. جب یہاں آئے اتنے اعلیٰ دل میں توبہ استغفار کرنے کے سب کے بعد سب سے پہلی نماز تو پہلے وقت پہ پڑھو. ادھر جا کے کیوں پڑھنی ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کسی کو بھی وجہ نہیں پتا. No one knows the reason. کسی کو بھی وجہ نہیں پتا. مسئلہ یہ ہے جب حضور حج پہ آئے تھے نا، مزاج گرامی
شاہی مزاج، اصل بادشاہ کا اصل بادشاہی مزاج. بادشاہ اسے کہتے ہیں بھیا وقت پہ مزاج ہوا، نماز جہاں نہیں پڑھوں گا، نماز مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ پڑھوں گا. اور پیر نماز دیر سے پڑھے تو پیر کو تڑپ پڑھ، مفتی نماز دیر سے پڑھے تو مفتی کو تڑپ پڑھ، مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو مولوی صاحب کو تڑپ پڑھ. اور میرا مصطفیٰ نماز دیر سے پڑھے، اللہ کہتا ہے اب جو حج پہ آئے گا نماز وقت پہ پڑھنا شریعت نہیں، نماز دیر سے پڑھنا شریعت ہوگی. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا اب شریعت کا قانون بدل گیا. اگر میں نماز دیر سے پڑھوں گا تو میں گناہگار ہوں گا. میرے نبی نے حج پہ نماز دیر سے پڑھی، اللہ نے کہا اب قانون یہ ہے جو پڑھے گا یہاں دیر سے پڑھے گا. یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت حج پہ گئے. حج پہ گئے اعلیٰ حضرت، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے. کوئی مینا کو دیکھ رہا ہے، کوئی مزدلفہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی رمی پہ شیطان کا انجام دیکھ رہا ہے، کوئی حج بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کیا دیکھتے ہیں؟ تو کسی نے کہا نا دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کیا مزاج ہے؟ اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں حج کا. واہ واہ واہ، سروں کا سمندر، اتنا لوگ، اتنا رش، لیکن کیا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا. اتنا رش، لیکن یا رسول اللہ اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم اتنا. آج یہ تضمین ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر آگے آ رہا ہے. اس دھوم کا سبب ہے تیرا، تیری چشم تیرا، ممنون تیرے دونوں ہیں، بانی ہو یا بنا. اب بات سنو اعلیٰ حضرت، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بات سنو جو اس بات کی طرح توجہ دلانے کے لیے بات. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اتنا رش، کعبۃ اللہ پہ اتنا رش، مینا میں اتنا رش، مزدلفہ پہ اتنا رش، اتنی دھوم، پر یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیلو، نہ ابراہیم ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ منا ہوتی، نہ حج ہوتا، نہ طواف ہوتا. ہوتے کہاں خلیلو، اگر حضور آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا. والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ثابت کیا ہو رہا ہے احمد رضا؟ مولا علی لباری تیری نیند پر نماز، مولا علی لباری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. حج پہ گئے اعلیٰ حضرت، کسی نے کہا کہاں گئے تھے؟
کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے احمد رضا حج میں گئے ہو اور کہہ رہے ہو کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے احمد رضا حج پہ گئے تو مکے جانا نہیں ہوا مکے نہیں گئے آئے ہائے 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 اعلیٰ حضرت کا جواب سنو اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا آئے ہائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائی میں تو مدینے گیا تھا لیکن اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کے ہے سمجھتے نہیں آپ جب تک کوئی شور شرابہ چار بندے مل کے نہ بجائے نا توڑوں کا لوکی سمجھ لگ دی ہے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا احمد رضا حج پہ گئے اور کہہ رہے ہو کعبے کا نام بھی نہیں لیا حج پہ گئے تو مکے نہیں گئے میں کہا میں تو مدینے گیا تھا لیکن اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کے ہے ایک شعر اور پڑھ لیں دسو تھکے تو نہیں ہو ایک شعر اور پڑھ لیں ہائے ہائے حضرت اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا احمد رضا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو کہا ثابت یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے ضروری ہے لازم ہے لیکن ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصول کی اس تاج ور کے ہے اصول کی اس تاج ور کے ہے اصول بات کو ختم بھی کرنا کافی دیر ہو چکی ہے قبولیت کا لمحات ہے دعا کیجئے میرے دوست ہیں قریبی ترین شہباز ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ اکبر اچھا بات سمجھ آ رہی ہے بات کا مقصد کیا ہے کہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اس سے آخری بات کر لیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے مالک شریعت بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس لگا ہے ایک صحابی حاضر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام ہو گیا روزہ جاتا ہے عمل ذکر کیا کہ یا رسول اللہ روزہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے مستقل رکھیں کفارہ آپ کو پتہ ہے بیچ میں ایک بھی رہ جائے تو پھر سرے سے 60 روزے رکھیں یا رسول اللہ کرم فرمائے حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ غلام آزاد کر یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا میں بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے کسی نے کہا جب تک ملے نا دستے کرم سے کرم کی بھی دروازے کریم سے جانا نہ چاہیے یہ ہے ویسے انداز تفضل
اندھیری رات میں آنے کا تھا قمر، قبر میں بھی تو جانا ہے نا، اب چاند چھپ گیا انہیں آ جانا چاہیے، کعبے کا شوق ہے نا صنم خانہ چاہیے، کعبے کا شوق ہے نا، یہ عبادت سے وہ نہیں، عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے ورنہ تو کوئی حضور سے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ صنم خانہ چاہیے، ہمیں چاہیے کیا؟ جانا نہ چاہیے تیرے جانا نہ چاہیے، یہ عاشقوں کی ایک دنیا کہ آنکھوں میں تم رکا ہے کسی کے لیے ضرور، آنکھوں میں تم رکا ہے کسی کے لیے ضرور، ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے، حضور بیٹھ تو سکتا ہے نا، کفارہ نہیں دے سکتا، بیٹھ سکتا ہے نا، بیٹھ جا، اتنی دیر میں حضور کے صحابی کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ہدیہ قبول فرمایا کہاں ہے وہ جو کہتا تھا روزہ توڑ دیا ہے لیکن 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کفارہ ادا نہیں کر سکتا، حضرت یا رسول اللہ میں ہوں، حضور نے فرمایا یہ تو فرما سکتا نا کھجوریں اٹھا کے بانٹ دے، اٹھا بانٹ دے کفارہ ادا ہو جائے گا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکینوں میں بانٹنی ہے، حضور نے فرمایا ہاں مسکینوں میں بانٹنی، کہا حضور مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، اب کوئی اور ہو تو غصے ہو، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ کسی اور کو مالک شریعت بنایا نہیں گیا، حضور مالک شریعت ہے، حضور نے فرمایا اچھا بڑا مسکین تو ہے، ایسا کر کھجوریں خود بھی کھا گھر بھی لے جا، کفارہ ادا تیرے کھانے سے ہی ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا کفارہ کہیں سنا، ایسا کفارہ کہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کو تو بارگاہ بے کس بلا کہتے ہیں جہاں خطا کا بدلہ بھی عطا سے لیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ان دنوں میں خاص طور پہ اہل سنت کی مجالس میں، اہل اسلام کی مجالس میں، اس ملک میں ختم نبوت بیٹھ جاؤ ختم نبوت بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن، جڑا جڑا بندے دا پتر ہے فوراں بیٹھ جائے، دیکھو سارے کتنی جلدی بیٹھ گئے، منتیں کرتے رہتے لوگ بیٹھو کوئی نہیں بیٹھتا، کیسے حضرت مجمع کا نظم و ضبط دیکھا ہے ماشاءاللہ، اگر دل آزاری ہوئی تو معذرت، میں نے حضرت تفنن کہا، سمجھ آگئی، کیونکہ ایک نو تو نہیں کیا نا سارے لوگ کیا ہے، خود بھی بیٹھا، سمجھ آئی، ان دنوں میں خاص طور پہ ہماری مجالس میں اس ملک میں ختم نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد رکھنا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ ہو، پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں عزت رسول کے جھنڈے لہرائیں، پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ناموس رسالت کے جھنڈے لہرائیں، پاکستان کے بننے کا مقصد، پاکستان بنا 14 اگست کو، لیکن اس کا مقصد اس دن حاصل ہوا جب اس میں قانون ختم نبوت بنا، جب اس میں قانون امتناع قادیانیت بنا، جب اس میں قانون ناموس رسالت بنا، سنی آج کے اجتماع میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہم یا رسول اللہ کہنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں جب تک ہمارے دم میں دم ہے آئین پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون بھی چکمکاتا رہے گا اور ختم نبوت کا قانون بھی چکمکاتا رہے گا، 1000 جھنڈے ہو یا نہ ہو، ابے بھائی اس ملک کا کرنا کیا ہے؟
اگر اس میں قانون ختم نبوت نہ ہو اس ملک کا کرنا کیا ہے؟ اگر اس میں قانون ناموس رسالت نہ ہو، پاکستان ہماری چال ہے تو ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے تو قانون ناموس رسالت ہمارے ایمان کی چال ہے، پاکستان ہمیں دل و جان سے پیارا ہے کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس میں قانون ختم نبوت موجود ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں قانون ناموس رسالت موجود ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں منکرین ختم نبوت کو کسی طور یا کسی صورت ختم نبوت پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم عمل کی بات کرتے ہیں، ہم پیس کی بات بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو جو ہے وہ آئین کے مطابق تحفظ ملنا چاہیے، لیکن آئین کو ماننا ضروری ہے، اور شریعت کا علم بھی یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور پاکستان کا آئین بھی یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان میں ہم پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے، لیکن خدا کا واسطہ ہے قانون کا احترام بھی تو کیا جائے، قانون کو مانا بھی تو جائے، قانون کو مانا بھی تو جائے، شریعت کا آئین ہو یا پاکستان کا آئین ہو۔ واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شبہ کی بھی راہ دیتا ہے کہ کسی اعتبار سے، کسی تخصیص سے، کسی تعویل سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، یاد رکھنا اگر کوئی ذرا سے بھی شبہ کو راہ دے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے حضور کے بعد، کسی بھی حیثیت سے حضور کے بعد، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔